مبارک راتیں اکثر گزر چکی ہیں، اور یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام کو ہے۔ دیکھا جائے تو رمضان المبارک کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں۔ یہ اعزاز بہت بڑی بات ہے نزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور قرآن وہ کتاب جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس کو حافظ صاحب تلاوت کرتے ہیں، ہمارے ابھی ہم یاد کر رہے تھے قاری صاحب نے اس کو تلاوت کیا، صحابہ اس کو تلاوت کرتے تھے، تبع تابعین اس کی تلاوت کرتے تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کی۔ لیکن یہ سب باتیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سب سے پہلے اللہ نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی اللہ نے تلاوت کی، یہ فضیلت قرآن کے لیے بہت اہم ہے۔ اور قرآن رمضان میں نازل ہوا، یہ فضیلت رمضان کے لیے اہم ہے۔ یہ مہینہ شہر المواسات ہے، جہاں پر یہ ہمیں ہمدردی کا درس دیتا ہے، جہاں پر یہ ہمیں نفرت، کینہ اور بغض اس کو ختم کرنے کی تلقین کرتا ہے، جہاں پر یہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ بہت سارے اسباق، بہت سارے دروس اس رمضان المبارک سے پیوستہ اور جڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پر اگر ہم دیکھنا چاہیں، ابھی جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے عمدہ لا ریب اور بے عیب متن سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، ہم جاننا چاہیں کہ یہ رمضان المبارک کی فرضیت کا، یہ روزوں کی آمد کا مقصد کیا ہے، غرض و غائد کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس رمضان المبارک کی بابت، تو قرآن کریم فرقان حمید سے یہ ہمیں جواب ملتا ہے مختصراً، لیکن ایک اہم مشن ہے لعلکم تتقون۔ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، اور یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کا فائدہ یہ ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جب بندہ اللہ کریم سے ڈر جائے تو پھر اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیتا ہے۔ یہ ڈر بڑی ہی اہم بات ہے، یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو ہمیں جنت کے قریب کر دیتا ہے اور جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں اس تقویٰ کے مفہوم کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے۔ صحابہ نے ہر ممکنہ کوشش کی اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم تعارف حاصل کرنا چاہیں، یوں تو یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، یہ وہ ہے
کہ جنہیں پیارے پیغمبر خیر الورا امام الہدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ عمر تو جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے۔ یہ وہ عمر ہے جنہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگ کر لیا تھا کہ اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے عمر دے دے۔ پھر یہ وہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا محل جنت میں دکھایا گیا، اور آپ نے پھر یہ بات کہی کہ میرا دل چاہا کہ میں اندر سے جا کر دیکھوں، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ عمر فرماتے ہیں علیہ کا غار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا میں آپ سے غیرت کروں؟ اب بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اعزاز ہیں جو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں اور ساتھ ان کے دوست جاروت العبدی بھی ہیں۔ مدینے کی گلی سے گزرتے ہوئے ملاقات ہو جاتی ہے ایک بوڑھی خاتون سے، فسلم علیہا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سلام کہتے ہیں، فردت علیہ، وہ بوڑھی خاتون سلام کا جواب دیتی ہے اور ساتھ یہ بات کہتی ہے کہ اے عمر ذرا رک جائیے، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، کچھ نصیحتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں۔ وہ بوڑھی خاتون اپنی بات کا آغاز اس طرح سے کرتی ہے، وہ کہتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احدتک وانت تسمى عمیر، میں تجھے تب سے جانتی ہوں جب تو امیر بھی نہیں تھا، تو عمر بھی نہیں تھا، بلکہ تو عمیر تھا۔ لوگ تجھ کو عمیر کہتے تھے، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر موجود ہے، تو اپنے ہم عمر بچوں سے کشتیاں کرتا تھا اور تو ہی جیتتا تھا، تیرے ہم عمر بچے تجھ سے ہار جاتے تھے۔ اور بچپن میں دیکھتی تھی جب تو چھوٹا تھا تیرے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی تھی اور محسوس یوں ہوتا تھا کہ جیسے تو ان کا حاکم ہو اپنے ہم عمر بچوں کا اور وہ تیری رعایا ہو۔ بچپن سے بھی تو ایسا ہی تھا۔ پھر وہ اپنی بات کو جاری رکھتی ہے اور کہتی ہے فَلَمْ تَذْهَبَ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي، اے عمر پتہ ہی نہیں چلا، دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، وَأَنْتَ سَمَّيْتَ عمر، اور پھر تو عمیر سے عمر ہو گیا، پھر تیرا بچپنا چلا گیا اور تو نے لڑکپن میں اپنے قدم کو رکھ دیا۔ پھر عمر، دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، میں نے دیکھا کہ تو بچہ تھا لیکن پھر تو کڑیل جوان ہو چکا تھا۔ پھر تیری جرت، تیری جوانی اور تیری طاقت کے چرچے زبان زدے عام ہونے لگے، لوگ تیری شجاعت کے ڈنکے بجانے لگے۔ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فلم تذهب الايام والليالي، پتہ ہی نہیں چلا، دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، وانت سمیت امیر المومنین، اور پھر تو عمیر سے عمر ہوتا ہوا عمر سے امیر المومنین ہو گیا۔ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھو جس طرح تیرا بچپنا عارضی تھا، تیرا لڑکپن عارضی تھا، تیری جوانی عارضی تھی، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا،
اب یہ بڑھاپا بھی ختم ہونے کو ہے. عمر سے عمر ہوا، عمر سے امیر ہوا، لڑکپن میں داخل ہوتے ہوئے جوان ہوتا ہوا بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکا. اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھو یہ عہدے عارضی ہے، یہ امارت عارضی ہے، یہ خلافت بھی عارضی ہے. اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سانسیں بھی عارضی ہے. بہت سارے لوگ گزشتہ رمضان میں جو ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے پڑوسی، ہمارے ہمسائے موجود تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان گزارا ہے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. گزشتہ رمضان ان کے خوبصورت جسم موجود تھے، سانسیں چل رہی تھیں، دل پمپنگ کر رہا تھا، اعضاء حرکت کر رہے تھے، لیکن آج وہ چھپ گئے ہیں اور آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے. یہی بات مدینہ کی گلی میں امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بوڑھی خاتون کہہ رہی ہے اور فرماتی ہے کہ عمر، یہ حکومتیں عارضی ہوتی ہیں، انہوں نے ختم ہونا ہوتا ہے. اے عمر یاد رکھو آگے قبر ہے. یہ 4-5 فٹ کا گڑھا جس کو قبر کہتے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آگے قبر ہے، اس میں جانا ہی جانا ہے. اور یاد رکھو اس قبر کی 2 باتیں ہیں. یہ قبر بڑی تاریک ہے، اندھیری ہے، اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ یہ قبر تنگ ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کی یہ حقیقت ہے، آج تک کوئی بھی محبوب، کوئی بھی محب اپنے محبوب کے ساتھ کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، پھر وہ محب ماں ہی کیوں نہ ہو، اپنے بیٹے سے محبت کرنے والی، حالانکہ ماں کی محبت کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، وہ محب باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنے بیٹے سے محبت کرنے والا، وہ محب بھائی ہی کیوں نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ بھائی بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، پھر وہ محب بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حقیقت ہے دنیا کی، آج تک کوئی بھی محب اپنے محبوب کے ساتھ قبر میں نہیں لیتا. محبوب کے مرنے کے بعد وہ اس کو کفن ضرور پہناتا ہے، اس کو غسل ضرور دیتا ہے، اس کے بے جان جسم کو اپنے کاندھوں پہ ضرور اٹھاتا ہے، قبر ضرور کھودتا ہے، قبر میں اتارتا ضرور ہے، لیکن کوئی بھی محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہو اس کے ساتھ قبر میں نہیں اترا، قبر میں نہیں لیٹا. اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھو سفر آخرت شروع ہونے والا ہے. اور اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سفر آخرت کی بھی 2 ہی باتیں ہیں. یہ سفر بڑا طویل ہے اور اس کی یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اکیلے ہی اسے طے کرنا ہے. اے عمر یاد رکھو، اگر اندھیری قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو، اگر تنگ قبر کو کھلا کرنا چاہتے ہو، کشادہ کرنا چاہتے ہو، اگر آخرت کے طویل اور کٹھن سفر کو آسان بنانا چاہتے ہو، تو پھر یہ اسی شخص کے لیے ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے. اتق اللہ فی رعیتہ. اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اپنی رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈر جائیے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ڈر یہی ہے کہ قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. ڈر یہی ہے کہ ہم اپنے آخرت کے سفر کے بارے میں فکر مند ہو جائیں. جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، جارود بیان کرتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح جاری تھے جیسے موسلادھار بارش ہو رہی ہو.
اور جو نیچے والی مٹی تھی وہ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اس بوڑھی خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے بوڑھی خاتون بس کر دے، بہت ہو چکی تیری نصیحت، لقد اکثرتی وابقیتی امیر المومنین، نہیں دیکھتی تو کہ امیر المومنین کس قدر رو رہے ہیں، ان کی حالت کیسی ہو گئی ہے، کتنا رلائے گی ان کو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوست جالوت کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں اوا ما تعرف ما هذه المرأة، اے جالوت لگتا ہے تم اس کو جانتے نہیں ہو، یہ بوڑھی خاتون کو نہیں جانتے ہو، یہ خاتون کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں هذه خولہ بنت حکیم امراۃ عبادہ بن صامت، اے جالوت یہ خولہ ہے، حکیم کی بیٹی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جن کی شکایت کو، جن کے شکوے کو، جن کے معاملے کو اللہ رب العزت نے عرش پہ سنا اور پھر اس کے لیے شریعت کا حکم جبریل امین کے ذریعے پیارے پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ لقد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا، یہ وہ خاتون ہے، یہ خولہ ہے۔ اب بات کا مقصد کیا ہے؟ وہ کون سی فکر تھی اس خاتون کی، وہ کون سی نصیحتیں تھیں، وہ کون سی باتیں تھیں جنہوں نے امیر عمر کو غمزدہ کر دیا، جنہوں نے امیر عمر کی آنکھوں میں آنسو لا دیے اور مٹی کو بھی تر کر دیا۔ رمضان بھی ہم سے یہی چاہتا ہے، قبر ہمارے سامنے ہو، سفر آخرت ہمارے سامنے ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، یہ ایک معاشی بحران کی باتیں ہیں۔ اگر اس دور میں بھی ذخیرہ اندوزی ہو، ضرورت مندوں کا استحصال ہو، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ لوگ اس وقت بھی ظلم پہ اڑے ہوئے ہوں، یہ کس قدر تشویشناک مرحلہ ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دلوں میں آ جائے تو پھر مسائل ختم ہوتے ہیں، یہ دنیا ایک خوشگوار صورت اختیار کرتی ہے، عدل اور امن عام ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر جاگزین ہو جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں، منبر پہ آپ تشریف فرما ہے اور لوگوں سے مخاطب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، استحیوا من اللہ حق الحیاء، لوگو اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو جس طرح اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ بات کہتا ہے انا لنستحی من اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اللہ سے حیا کرنے والے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے، اللہ سے حیا کے تقاضے کیا ہے۔ یہ رمضان جو گزر رہا ہے، یہ رمضان جس کو یہ فضائل حاصل ہے، ایک قاری جو قرآن پڑھتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کے بقدر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اسی رمضان میں ونادا منادین، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر، اے نیکیوں کے طالب، اے خیر کے طالب، اور آگے بڑھ کے رمضان آیا ہے یا باغی الشر، اے شر کے طالب شرم کر لے، اب تو حیا کر لے کہ رمضان آیا ہے۔ اب وہ دیہاتی وہ شخص کہتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے کہ حیا اللہ سے کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ پیارے پیغمبر خیر الورا امام الہدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حیا کا تقاضا یہ ہے فمن کان منکم مستحیا فلا یبیتن لیلۃ الا واجلہ بین عینیہ، حیا کرنے والا تو وہ ہے جس کی ایک بھی رات ایسی نہ گزرے، ایک بھی دن ایسا نہ گزرے کہ جس دن اور رات میں اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئی ہو۔ اب یہ اللہ سے شرم کا، اللہ سے حیا کا تقاضا ہے کہ ہم
اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اللہ کے رسول کیا کل قیامت کو آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اشارہ اپنی طرف تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر میرے سرتاج بتا دیجئے کل قیامت کو آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوتا ہے۔ رمضان اپنی غرض و غایت بتا چکا ہے، مقصد بتا چکا ہے، لعلکم تتقون۔ رمضان اس لیے آتا ہے، روزے رکھنے یہ صرف بھوک اور پیاس کی بات تو نہیں ہے کہ صبح سحری کے بعد شام تک آپ اپنے منہ کو باندھ لیں، نہیں، اس میں بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے دروس ہیں، اور ان کا خلاصہ یہی ہے لعلکم تتقون کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ اب ڈر کیا ہے؟ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان کہ اگر اعلان ہو جائے کہ اللہ نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، صرف ایک شخص کو معاف نہیں کیا، تو میں عمر کو یہ فکر اور یہ خدشہ لاحق ہو جائے گا کہ کہیں وہ ایک شخص عمر ہی نہ ہو۔ آج ہم کن باتوں پر اطمینان کیے بیٹھے ہیں، کن باتوں پر پرسکون ہوئے بیٹھے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ حالانکہ صحابی کے لیے تو مقام صحابیت ہی بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر جب دل میں اترتا ہے تو پھر بندے کو انجام کی فکر ہوتی ہے، قبر کی فکر ہوتی ہے، قبر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ جب یہ فکریں آ جائیں، یہ فکریں دل میں گھر کر جائیں، پھر برائی سے انسان رک جاتا ہے، اچھائی کی طرف قدم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہے، یا رسول اللہ بڑا سخت دن آنے والا ہے، کل قیامت ہوگی، بڑا ہی تشویشناک دن ہوگا، بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، تو کیا آپ ہمیں یاد کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا، حالانکہ یہ سوال کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ کون ہے؟